لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے چند جمعوں سے آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف حالات، ان کی خدمات، ان کا بچپن، ان کی جوانی، چند واقعات آپ حضرات نے پچھلے جمعوں میں ملاحظہ فرمائے. آج میں کوشش کروں گا کہ سیدنا امام حسین کے اس واقعے کو مکمل کر دیا جائے. دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بولنے کی اور آپ تمام حضرات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، اس کا تعلق اسلام کی تاریخ سے ہے، نہ کہ اسلام سے. اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہ بھی ہوئی ہوتی تب بھی ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض تھی. ہوئی ہے تب بھی 5 نمازیں فرض ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا، جو تاریخ اسلام پر ایک بدنما داغ کی طرح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس انداز سے، جس طریقے سے ان کی مظلومانہ شہادت کی گئی، قیامت تک مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے علماء، ائمہ اور مقررین حضرات آپ تمام لوگوں کو سناتے رہیں گے. ہر آدمی اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو پیش کرے گا. مجھے اللہ نے جتنی استعداد، جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنا میرے پاس علم ہے، میں اتنی بات کر رہا ہوں. بہرکیف میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مختلف جگہوں کا واقعہ ہے. پہلا وہ واقعہ جو مسلمانوں کا دارالخلافہ ہے، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا. چونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر بنایا تھا. وہ وہیں پر قائم رہے. آپ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر برقرار رکھا. اس کے بعد حضرت علی نے بھی آپ کو برقرار رکھا. بہرکیف حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اندر رائے کا اختلاف ہو گیا. چونکہ حضرت عثمان قبیلہ بنو امیہ کے تھے،
امیر معاویہ بھی قبیلہ بنو امیہ کے تھے۔ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قصاص کا مطالبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں معذور ہوں، ان لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ فی الوقت میرے خلیفہ رہتے ہوئے ممکنات میں سے نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیے اور میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اپنی بات پر اڑے رہیں گے، جمے رہیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو تلوار کے زور سے آپ سے جنگ کر کے اپنی خلافت پر اپنے ہاتھ پر بیعت کراؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ جب میں نے آپ کو بھی خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میں اس آیت کریمہ کی زد میں آتا ہی نہیں ہوں۔ میں اگر آپ کو خلیفہ مان لیتا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، پھر میں بغاوت کرتا تو پھر قرآن کی یہ آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اس کے تحت آپ مجھ سے جنگ کرتے۔ میں نے آپ کو خلیفہ مانا ہی نہیں ہے، میرا مطالبہ تو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ ہے کہ آپ امیر بن چکے ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں، آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے، قتل کر کے چوک پر لٹکائیے۔ میرے کہ حضرت علی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت مدت 6 ماہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت حسن کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ میرا بڑا بیٹا، میرا بڑا نواسا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا کہ اگر میں امیر معاویہ کے مد مقابل ایک حکومت قائم کرتا ہوں تو پھر وہی حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ ہوگا، اس لیے میں اسی آدمی کو امیر بنا دیتا ہوں جو قصاص کے مطالبے کے در پہ ہے۔ آپ خلیفہ بن گئے۔ جب آپ نے حالات کو دیکھا تو آپ جب آدمی کے ہاتھ میں حکومت کی بھاگ دوڑ آ جاتی ہے تو پھر سمجھ جاتا ہے کہ بھئی حکومت کس طرح چلانی ہے۔ ابھی مطالبہ، ابھی ان لوگوں کو، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا، ان کو قتل کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، مطالبہ کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی اگر خلیفہ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو تو اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آدمی خود خلیفہ بن جائے تو پھر تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا نا کہ بھئی جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے، ان کو چوک پر لٹکایا جائے کہ نہیں لٹکایا جائے۔ بہرکیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو چاپلوس قسم کے رہتے ہیں، جو اپنا آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں، ہم میں بھی ہیں کچھ لوگ جن کو تنخواہ اس بات کی دی جاتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے وہ میرے کو لا کے دینا، فلاں نے کیا پڑھایا وہ میرے کو بتانا، امام صاحب سو رہے کہ جاگ رہے وہ میرے کو بتانا۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی صبح سے شام تک کی کمائی ہوئی نیکیاں دوسروں کو ہدیے میں دے رہے ہیں، اور جو وہ گناہ کر رہے ہیں وہ ان سے لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا منہ تو کالا ہوگا آخرت میں جو یہ کام کرتے ہیں، اس کو بولتے چگل خوری۔ لا يدخل الجنت قطار، اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تم دنیا میں چگلی کر کے عہدہ حاصل کر سکتے ہو، کسی محتمم کے، کسی ٹرسٹی کے یا کسی کے بھی نظر میں اچھے بن سکتے ہو، لیکن خدا کی نظر میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک تمہارے اوپر لعنت برستی ہے۔ چہرہ بتا سکتا ہوں قسم خدا کی دیکھ کے کہ یہ آدمی کتنا بڑا چگل خور ہے۔ شکل پہ نورانیت نہیں آ سکتی چگل خور کی، نحوست برستی رہے گی جب تک مرے گا تب تک۔ تو امیر معاویہ کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو یزید کو بہت بڑھاوا دیا کہ آپ اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں،
کہ آپ کے بعد یزید خلیفہ ہوگا۔ بہرکیف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط پر یزید کو خلیفہ نامزد کیا کہ اپنی خلافت 3 لوگوں پر پیش کرنا، اگر وہ تجھے خلیفہ مان لے تو تو خلیفہ، نہیں تو اپنی حکومت سے دستبردار ہو جانا۔ پہلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام جو صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، ان کے پوتے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، مدینے کا گورنر ہے ولید ابن عتبہ۔ یزید ان کو خط لکھتا ہے کہ آپ حضرت حسین کو بلا کر میرے ہاتھ پر بیعت لیجیے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد فارغ بیٹھے ہیں، دین کے کسی اہم امور میں مشورہ چل رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولید ابن عتبہ کا قاصد آتا ہے کہ آپ کو گورنر ہاؤس طلب کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ، عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہیں کہ حضرت اتنی رات کو آپ کو گورنر ہاؤس طلب کیا گیا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جان رہے ہو۔ خلیفہ مؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ یزید کی چالاکی دیکھیے، اس کے والد محترم نے، حضرت امیر معاویہ نے 3 لوگوں کا نام بتایا تھا، لیکن اس نے نواسے رسول کو چنا کہ حضرت حسین کو بلا کے میرے ہاتھ پر بیعت لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید ابن عتبہ کے پاس گئے اور صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور کہا کہ جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب خلیفہ بنے، سوئم خلیفہ عثمان ابن عفان بنے، میرے والد حضرت علی کی خلافت عمل میں آئی، اسی انداز سے کوفہ، شام، دمشق ہر جگہ خط بھیجیے، لوگوں کو بلائیے، جمعے کے دن اعلان کیجیے، اگر سب لوگ آپ کے ہاتھ پہ اگر بیعت کرنے کو تیار ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے کہ حکومت چونکہ یزید کی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہ دائرہ تنگ کرتے گئے، لوگوں نے آپ کو سمجھایا، کیونکہ قرآن کی وہ آیت بہت سے صحابی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، کیونکہ حکومت وہی بنا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں زور اور جبر ہو، اگر زور اور جبر نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کو تلوار کے زور سے قبول کرائے گا۔ میرے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے تھے کہ مجھے یزید کی خلافت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں سنتا ہوں یزید کے تعلق سے، مجھے ان کا کلیئرنس چاہیے کہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں، اس کی خلافت میں، دارالخلافہ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں۔ میں فیس ٹو فیس بات کر کے اگر یہ ہو رہی ہیں تو پھر میں باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، سر کٹا سکتا ہوں، اگر نہیں ہے تو مجھے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ولید ابن عتبہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر دائرہ تنگ کر دیا۔ آپ حج کا موقع ہے، مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اتنے میں کوفہ کے لوگ آپ کو بلاوا دیتے ہیں، خط لکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ کوفہ والوں کا بھروسہ مت کیجیے، انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کو بھی دھوکہ دیا ہے، ان لوگوں کی زبانیں ضرور آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن وہ تلوار سے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میرے کہ اتنے زیادہ خط لکھے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 3 گونیاں بھر کے حضرت حسین کے پاس خط پہنچے، تب حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتا ہوں، اگر وہاں کے حالات میرے موافق ہیں تو میں چلا جاؤں گا، اگر نہیں ہے تو پھر میں رک جاؤں گا۔ آپ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگ آپ کے ہاتھ پہ جھوک در جھوک بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ایک دن میں تقریباً 17,000 لوگوں نے بیعت کیا۔ جب یہ بات یزید تک پہنچی، اس وقت کوفے کے جو گورنر ہے نعمان بن بشیر ہے،
لوگوں نے خط لکھا یزید کو کہ بھائی کیسا ڈھیلا آدمی تو نے یہاں پر گورنر بنایا ہے، اگر تھوڑے دن ایسے ہی چلتا رہا تو نعمان بن بشیر کو مسلم بن عقیل معزول کر کے خود گورنر بن جائیں گے۔ یزید نے ایک تیز ترار چالاک اور مکار قسم کے انسان عمرو بن سعد کو خط لکھا، جو دوسری جگہ کا گورنر تھا، کہ آپ جائیے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیجئے اور آپ کوفے کی گورنری لے لیجئے، اور جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو قتل کر دیجئے، یا ان کو آر دلا کے، دھمکا کے، ڈرا کے، یا حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدے دے کے، لالچ دے کے ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیجیے۔ عمرو بن سعد رات کو کوفہ پہنچتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیتا ہے اور ان سے جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں، آپ کو گورنر ہاؤس کے اوپر جو مینار ہے اس کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کرنے سے قبل آپ ایک دن پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہاں کے حالات آپ کے موافق ہیں، آپ آ جائیے۔ آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ خط نکلنے کے بعد تو یزید جو ایک دوسری جگہ کا گورنر ہے، حر ابن زیاد، جو محب اہل بیت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، نواسے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہے، اس کو خط لکھتا ہے کہ آپ حضرت حسین کو روکیے اور آپ میرے ہاتھ پر بیعت لیجئے۔ حر ابن زیاد پہلی بار روکتا ہے، دوسری جگہ روکتا ہے، تیسری جگہ روکتا ہے۔ پہلا محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے اور وہ کربلا کا میدان ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حر بن زیاد سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ساری زمین ارض و سما تو اللہ کا ہے۔ حضرت حر بن زیاد کہتے ہیں کہ مجھے یزید کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو روکوں۔ میرے کیف آپ خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے، 3 تاریخ کو حر بن زیاد خط لکھتے ہیں یزید کو کہ بھائی یہ حضرت علی کی اولادیں ہیں، یہ نواسے رسول ہیں، ایک ہزار کے مد مقابل ہے، میں اس چھوٹا سا لشکر لے کے ان کو روک نہیں پاؤں گا، آپ کچھ تدبیر کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتدال دیکھیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات سے وضو بھی کرتے ہیں اور حر بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ یعنی کہ اختلافات کی جنگ نہیں ہے، نظریات کی جنگ ہے، رائے کا اختلاف ہے صرف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ تو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ بھائی رائے کا اختلاف ہے لیکن یہ تو میں مانتا ہوں نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بہت بڑی شان والا ہے، یہ تو میرے دل کے اندر آپ کا تقدس ہے نا، یہ تو مانتا ہوں آپ مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کون شخص؟ حر بن زیاد، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں روکے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آذان پڑھتے ہیں، 3 نمازیں عصر مغرب عشاء حر بن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ جب یہ خبر یزید کو لگی کہ حر بن زیاد بھی لچک دکھا رہا ہے تو انہوں نے عمرو بن سعد کو 20,000 کا لشکر لے کر کے بھیجا کہ آپ زور اور جبر کے ساتھ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مامور کیجیے۔ عمرو بن سعد وہاں پہنچتا ہے، 7 محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے۔ لشکر کے اندر نورانیت دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہے کہ 20,000 لوگ ناکافی ہیں، یہ آل رسول ہیں، ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شمر ایک بدبخت ہے، وہ 30,000 کا لشکر لے کے اور آتا ہے حضرت حسین کے مقابلے کے لیے۔ اب لگائیے ٹوٹل 71 یا 72 لوگوں کے لیے 30,000 کا لشکر کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیا مقابلہ ہے؟ جس میں سے 21 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، باقی صحابی رسول ہیں یا صحابی رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو
10ویں محرم الحرام کی صبح ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الشمس کی آیت تلاوت کی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عجیب سما تھا کربلا کا، تو مد مخالف جو حضرت حسین کے سامنے عمرو بن سعد کا لشکر ہے، حر بن زیاد ہے اور ایک شمر کی ٹکڑی ہے، 3 لوگ ہیں۔ حر بن زیاد جو محب رسول ہے، محب اہل بیت ہے، وہ ان دونوں سے پوچھتا ہے کیا تم واقعی حضرت حسین سے جنگ کرنے والے ہو یا صرف ڈرا رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ لوگ جنگ کرنے والے ہو کہ وہ چپ کر دیکھ نہیں رہا، جنگ کا میدان لگ چکا ہے، ہماری فوج بھی ادھر ہے، حضرت حسین بھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حر بن زیاد شمر کو، عمرو بن سعد کو آر دلاتا ہے کہ کیا تم نے پڑھا نہیں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کیا کہا ہے ہمارے نبی نے حضرت حسن اور حسین کے لیے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ اب بھی جنگ کرو گے؟ کہ ہاں جنگ تو ہونی ہے۔ اب غور کریں، حضرت حسین کی پہلی فتح، حر بن زیاد نے حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے انکار کر دیا کہ مجھے حکومت، عہدہ، دولت، لالچ کی کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کا میں طلبگار ہوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں جا کر کے شامل ہو گیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو پہلی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیش کی وہ حر بن زیاد تھا۔ اس کے بعد اون محمد، علی اصغر، علی اکبر، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوتی رہی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے جو سخت بیمار ہیں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت سخت تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، لیکن کوئی بچے نہیں ہیں، وہ ان کی عمر تقریباً 22 سال ہے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے۔ اس جنگ کے اندر مردوں میں صرف وہی زندہ رہے، باقی زینب، کلثوم یہ عورتوں میں زندہ رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کر کے فجر کے بعد ظہر تک تمام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ بہن، وہ جو کونے میں پگڑی رکھی ہے وہ لا کر کے دو، اور وہ جو چادر ہے وہ لا کر کے دو، اور وہ جو تلوار ہے وہ لا کر کے دو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ پگڑی جو حضرت حسین نے پہنی، وہ تلوار جو حضرت حسین جس سے جنگ لڑے، اور وہ چادر جس کو پہن کر کے، جس کو اوڑھ کر کے میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ پگڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ چادر وہ تھی جس کو فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار نے اپنے ہاتھوں سے بنی تھی، اور وہ تلوار تھی جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگیں لڑا کرتے تھے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کے خیمے میں گھس جاتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ کے دشمنوں کے جتے میں گھستے ہیں، سورج غروب ہونے کا وقت ہونے لگتا ہے، آپ کو نماز عصر کا خیال آتا ہے، اور آپ کی عمر کتنی ہے ذرا سوچیں، 68 سال۔ ہم میں سے بھی کتنے 68 سال کے لوگ ہوں گے؟ ہم چلا سکتے ہیں 7-8 گھنٹے کنٹینیو تلوار۔ آپ کے جسم پر 70 سے 80 تلواروں کے نشان ہیں، 120 نیزوں کے نشان ہیں، پورا جسم چھلنی ہے۔ آپ کو نماز کی یاد آتی ہے، آپ دشمنوں سے کہتے ہیں کہ بھائی رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ دشمن کہتے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی، آپ کو پڑھنی ہے، آپ پڑھ لو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
کہ آپ کربلا کی مٹی سے تیمم فرماتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سجدے میں جاتے ہیں، شمر جو بدبخت ہے اس نے آواز لگائی کہ نواسے رسول ہے، اس کے سر پہ محمد عربی کی پگڑی ہے، اس نے فاطمۃ الزہرا کی چادر اوڑھی ہے، اس کے ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، یہ قیامت تک لڑتا رہے گا، ہم اس کو نہیں مار سکتے، اس لیے کہ محمد عربی کی پگڑی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فاطمہ کی چادر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علی کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ سجدے میں ہے، اس لیے اس کو مارو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدھے ہاتھ پر پہلا ہار وہ بدبخت شمر کرتا ہے، آپ کا ہاتھ الگ کر دیتا ہے، عمرو بن سعد آپ کی گردن کو الگ کرتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کا تن بدن جدا ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم تڑپ رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد آپ کے سر کو نیزے پر اٹھاتا ہے اور جشن مناتا ہے، ساری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑا دردناک واقعہ ہے، پورے کربلا کے میدان میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہم سوچیں، غور کریں کس انداز سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ کے سر کو کوفہ لے جایا جاتا ہے اور جتنی عورتیں اور مرد بچ جاتے ہیں ان سب کو باندھ کے بندک بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے تاریخ ابن خلدون میں کہ جب وہ قافلہ ان کو بندک بنا کے قیدی بنا کے ملک دمشق پہنچتا ہے تو یزید کے دربار میں ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت زینب، آپ یقین کریں، اونٹ پہ آدمی کو باندھ دیا جائے تو کیا حالت اس کی ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ وہ مقام ہے، آج بھی جو لوگ ملک شام یا دمشق جا کر کے آئے ہیں وہ دیوار پہ لکھا ہے کہ فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب، حضرت زین العابدین، عباس وہاں پہ 17 سے 18 گھنٹے کھڑے رہے ہیں۔ وہ مقام دیوار پہ لکھا ہوا ہے اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پر شہدائے کربلا کے سروں کو رکھا گیا ہے۔ میں دیکھ کے آیا اس مقام کو، یزید کا اوپر میں خانہ بالا خانے پہ بیٹھا ہے وہ، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ ایک صحابی رسول سے یہ چیز دیکھی نہیں جاتی، وہ تڑپ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدبخت بس کر، یہ وہی ہونٹ ہے جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 10 بار چوما کرتے تھے۔ اتنا بولے وہ صحابی روتے ہوئے دربار سے یزید کے باہر نکل گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تاریخ اسلام کے اندر حضرت حسین کی جو شہادت ہے یہ بڑا بدنما داغ ہے۔ یہی نہیں ہوا، حضرت حسین کی شہادت کے بعد مدینے میں، کوفہ میں اور بہت سی جگہ لوگوں نے یزید کی خلافت کو توڑ دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مدینے کی عزت کو بھی اس بدبخت نے پامال کیا۔ 3 یا 4 دن مسجد نبوی کے اندر آذان نہیں ہوئی۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر تھے، منبر رسول کے قریب اس نے گھوڑے بندھوائے۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا اور بنو امیہ کی حکومتیں چلتی رہیں۔ آگے جا کر کے انہی بنی امیہ کے اندر اللہ نے ایک نیک دل بادشاہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا اور انہوں نے اپنی پرانی ساری کی ساری روایات کو ختم کیا، ساری جہالت جو بنو امیہ کے اندر کی وہ ختم کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر بنو عباس کا خلافت کا دور آیا، دونوں میں جنگیں ہوئی۔ بنو امیہ اندلس چلے گئے، ان کی حکومتیں بھی ختم نہیں ہوئی۔ بیان کرنے کا مقصد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ہے کہ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، وہ جو مسلمان فرقوں میں بٹے ہیں کہ ایک مسلمانوں کا دارالخلافہ مدینہ، کبھی دمشق، کبھی کوفہ، کبھی شام، اور ایک بنو امیہ کا اندلس ہو گیا، وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج تک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکے۔ ہم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے کوئی سبق حاصل کیا ہی نہیں۔
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے آگے سر تو نہیں جھکایا، آپ نے اپنی جان کی قربانی، جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن آپ نے حق پر قائم رہے، آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ہم بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی بھی فیلڈ میں رہیں، کسی بھی محکمے میں رہیں، ہم حق کا دامن نہ چھوڑیں۔ دنیا سے ہمیں جانا ہے، بارگاہ خداوندی میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، ایک ایک سانس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ یہ پل پل جو ہم کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہماری ساری نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل مرنے کے بعد ہمارے کیے ہوئے پر ہمیں پشیمانی اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ مجھے اور آپ سے راضی ہو جائے اور راضی ہونے کے ساتھ